الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ یوسف کی آخری آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جو قرآن میں بیان کیے ہیں، ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت رکھی ہے، نصیحتیں رکھی ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن مجید کتاب یہ کسی کی گھڑی ہوئی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر پر یہ کتاب نازل کی ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور اس میں ضروری باتوں کی پوری طرح تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ کتاب رہبر ہے اور رحمت ہے جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے خصوصاً۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے وہ ایک دعائیہ جملہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ اے اللہ، جو بھی خیر ملتی ہے وہ آپ سے ہی ملتی ہے، ولا طیر الا طیرک، اور جو بھی نیک فالی حاصل کی جاتی ہے وہ آپ ہی سے، آپ ہی کے کلام سے، آپ ہی کے ذکر و اذکار سے نیک فالی حاصل کی جاتی ہے، نیک شگون۔ ولا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق۔
آج سورہ یوسف کی بالکل آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ ان واقعات سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ امم سابقہ کے واقعات قرآن مجید نے جو بیان کیے ہیں ان کا کوئی مقصد بھی ہے یا ویسے ہی قصہ برائے قصہ ہے؟ جیسے بہت سی جگہوں پہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، بس وہ سنانے والے قصہ سنا دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں۔ امم سابقہ کے جو واقعات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے رہبری ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، انسان کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے کتاب سے۔ اس کی تلاوت باعث برکت اور ثواب ہے، اس کے مفہوم کے مطابق عمل کرنا دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ تو کیا اس کتاب میں جو واقعات بیان کر دیے گئے ہیں ان واقعوں کا مقصد صرف واقعہ ہے یا کوئی مقصد ہے؟ قرآن مجید نے کوئی واقعہ بھی، کوئی حکم، کوئی مسئلہ، کوئی قصہ بغیر مقصد کے بیان نہیں کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور حروف مقطعات وہ بھی ایک مقصد کے لیے ہیں کہ ان کے معنی، مفہوم امت پر واضح نہیں کیا کہ امت ان متشابہات کے پیچھے نہ لگے۔ جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب ہیں، جن کا مقصد مفہوم واضح ہے، ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جو متشابہات ہم نے رکھے، حروف مقطعات ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑھیں۔ یہ بھی ایک امتحان ہے اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ کن معانی کو سمجھنے کے لیے اہل اسلام وقت خرچ کرتے ہیں اور کن معانی، کن حروف کے الفاظ کے معانی کے پیچھے نہیں جانا ہے اور وہ نہیں جاتے۔ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر قصہ، ہر واقعہ وہ ایک مقصد کے تحت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان امم کے واقعات میں جو اچھائیاں ہیں، انہوں نے جو اچھے کام کیے اور انہیں انعامات سے نوازا گیا ہے، آپ بھی ایسے اچھے کام کریں، آپ کو بھی اسی طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے نوازا جائے گا۔ اور ان امتوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان پر عذاب آئے، وہ واقعات بھی قرآن نے بیان کیے کہ ان غلطیوں سے آپ بچیں۔ وہ ناراضگی والے امور ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کی غلطیاں اور ان کے عذاب کو ذکر کر کے ہمیں بر وقت سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی غلطیوں سے بچو، اور اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ ان غلطیوں سے بچو، کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ یہ ان واقعات کا مقصد ہے۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں اور عبرت ہے۔ سمجھدار، جو سمجھنا چاہے، جن کی عقل سلیم ہو، دل و دماغ درست ہو، حق کے طالب ہوں، تو قرآن کی ہر آیت نصیحت ہے، ہر واقعہ عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ اب قصہ یوسف میں بہت سارے اسباق ہیں، آیات تنزیلیہ بھی ہیں، یہ بھی ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ آیات تکوینیہ بھی ہیں،
اور یہ بھی ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی علم تشریعی بھی ہے اور علم تکوینی بھی ہے۔ علم تشریع ہے، آیات تنزیلیہ جو نازل ہوئی ہیں آیات، ان کو بھی اس میں صورت میں بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آل یعقوب کے متعلق سوال کیا تھا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا، ان کو سمجھانے کے لیے آیات تنزیلیہ بھی آئیں، آیات تکوینیہ بھی آئیں۔ آیات تنزیلیہ کہ قرآن نازل ہوا، الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ یوسف شروع ہوئی، وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہاں ختم ہو گئی۔ یہ آیات قرآن کی نازل ہوئی، پورا واقعہ ابتدا سے انتہا تک بیان ہوا، انہوں نے اپنی موت تک بیان کر دی ہے۔ تو یہ ساری آیات ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اس میں بھی ان کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ یہ قصہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جو انصاف والے ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بالتفصیل اس انداز میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے بیان فرمایا، کسی کو معلوم نہیں تھا، ویسے قصہ یوسف یوں کچھ آدھا ادھر آدھا ادھر کچھ خلط ملط کر کے مشہور تھا۔ تو اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے لیے اس میں بھی دلیلیں ہیں، یہ آیات تنزیلیہ ہیں۔ اور اس میں آیات تکوینیہ بھی ہیں، پوری کائنات یہ آیات تکوینیہ ہے، اللہ کی قدرت پر برہان ہیں، اللہ کے وجود پر دلائل ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کے وجود پر دلیل بن رہی ہیں۔ زمین و آسمان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ پورا کائنات کا نظام اللہ کے وحدانیت پر، اللہ کے واجب الوجود ہونے پر، اس کے خالق اور قادر ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ لوگ ادھر غور ہی نہیں کرتے، بس دوسری طرف سے اس کے اندر غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ یہ تو دیکھے کہ ایک سیارہ نیا اب مل گیا ہے، اور سیارے بھی اتنے ہیں، یہ فلک اتنے ہیں، بہت زیادہ کائنات اور بھی ہے، یہ تو غور ہو رہا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، یہ نہ سمجھا کہ یہ بنائے کس نے ہیں، یہ سیارے، یہ کائنات، یہ نظام فلکیات کتنے سسٹم سے چل رہا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، اس طرف رخ نہیں آیا، ویسے غور کائنات میں کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جو ہر روز ہر وقت اللہ کا پتہ بتا رہی ہیں کہ اس سسٹم کو کوئی چلانے والا بنانے والا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے، یہی تو مسلک ہے علماء حق کا کہ اگر کسی کے پاس کوئی مبلغ بھی نہیں پہنچا، کسی ایسی جگہ میں وہ رہتا ہے
وہاں کوئی مبلغ اس کے پاس نہیں پہنچا، تو آخرت میں کائنات کے نظام کو چلانے والے کے بارے میں پھر بھی پوچھ ہوگی۔ تو علماء نے یہ بات جب کہی تو سوال ہوا کہ اس کے پاس تو کوئی مبلغ نہیں پہنچا، تو جواب ان محققین نے یہ دیا ہے کہ اس کو اللہ نے عقل و دماغ، شعور، سمجھ، فراست، بصیرت، غور و فکر کا ملکہ دیا تھا۔ یہ صبح اٹھ کر یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس نظام کو کون چلا رہا ہے، کوئی ہے، مبلغ نہیں آیا تھا، تو اتنا عقیدہ بنانا ضروری تھا کہ اس کو کوئی بنانے والا، چلانے والا ہے۔ اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ ذرا سا کام بغیر کسی کے بنائے چلائے نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا نظام کیسے وجود میں آیا ہے اور کیسے چل رہا ہے، یہ پوچھ ہوگی۔ اور قرآن نے بتایا ہے کہ جو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ یہ زمین و آسمان، لیل و نہار، یہ اس کا تغیر تبدل، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اپنی قدرت کی پہچان کی دلیل اور براہین ہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بنانے والا ہے، اور پھر غور و فکر کے بعد یہ جملہ بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکل آتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ اللہ آپ نے یہ بے وجہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد یہ کائنات کا نظام پیدا نہیں کیا، یہ مقصد ہے اس کائنات کا، اور یہ انسان کی خادم مخلوق ہے۔ تمام کائنات اللہ نے پیدا کی، وہ اس انسان کے لیے خادم ہے، اور انسان کو اس کائنات کے لیے مخدوم بنایا، اور انسان کو اپنے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی نسبت میں اس کو اپنا عابد بنایا کہ یہ میرے ان نشانیوں میں، ان آیات میں، قرآن و حدیث میں غور کرے، مجھے پہچانے، میرا عابد بندہ بنے۔ صرف نماز عبادت نہیں، زندگی کا ہر پہلو جب قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ سب عبادت ہے۔ کائنات ساری انسان کے لیے ہے، یہ خادم ہے انسان کی، انسان کو کائنات کی نسبت کے لحاظ سے مخدوم بنایا ہے، لیکن انسان کو اپنے نسبت کے لحاظ سے عابد ہے۔ یہ مخلوق وہ خالق ہے، یہ سب کچھ اس کے استعمال کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن یہ سمجھے تو صحیح کہ یہ اتنے اچھے خوبصورت جانور اللہ نے انسان کے لیے بطور غذا کے بنا دیے، اتنے اچھے میوہ جات، پھل، فروٹ، غلات، یہ کیوں ساری سسٹم ترتیب میں لایا؟ اس انسان کی غذا بنائی، کہیں اس کا لباس بنایا، کہیں اس کی رہائش بنائی، اور اس کو اپنی بات ماننے کے لیے، نبی کی اتباع اور فرما برداری کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آیات تکوینیہ، کہ یہ کائنات کا نظام، یہ آیات تکوینیہ ہے، اور آیات تنزیلیہ جو وہی نازل ہو کر سمجھایا، وہ قصہ، وہ حکم، وہ نشانی، وہ اپنے وجود کے اوپر دلیل، یہ آیات تنزیلیہ یہ انسان کی سمجھ کے لیے ہیں، اور جو عقل سلیم رکھتا ہے، دل جس کا درست ہے، طلب صادق ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ تو فرمایا لقد کان فی قصصہم، قصہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی، تمام قصوں میں نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، اور اس میں کہ ایک طرف صبر ہے اور ایک طرف حسد ہے، ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف فریب ہے، جھوٹ ہے۔ پورا یہ واقعہ سچوں کو سچائی کے اوپر انعام بتانے کے لیے ہے، اور جھوٹوں کو، دھوکہ دینے والوں کو، فریب کرنے والوں کو ناکامی بتانے کے لیے یہ پورا واقعہ ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، کہاں چاہے کنعان، کہاں تخت شاہ مصر، یہ ساری صبر اور تقوی کی دولت سے اللہ نے عطا کیا ہے۔
اور یہاں صبر اور سچائی ہے، اور ادھر فریب ہے، جھوٹ ہے، غلط پروگرام ہے، وہ سارے ناکام ہو گئے، رسوائی مل گئی ان کو، بے عزتی ہو گئی۔ اور یہاں پر اللہ نے صبر کرنے والے متقی اپنے بندے کو انعامات سے نوازا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خود تعارف کرایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ میں نے صبر کیا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کی ہے، گناہوں سے بچا ہوں، جو مسائل مصائب آئے ان پر صبر کرتا رہا، اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ اور بھائیوں نے دھوکہ دیا ہے، حسد کی ہے، پروگرام بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد صاحب نے یہ کہا تھا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ والد کی نصیحت پر عمل ہوتا تو یہ اتنی بات ہی وجود میں نہ آتی۔ یہاں غلطی ہو گئی، والد نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا ورنہ شیطان درمیان میں کوئی پروگرام کر لے گا، اور یہ ہوا۔ یہ تو ایسا ہونا تھا اللہ کی طرف سے، ایسا واللہ غالب علی امرہ۔ لیکن جو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ والدین اچھی نصیحت کریں، اس کے اوپر اولاد کے ذمہ واجب ہے کہ عمل کرے، اس میں خیر ہے۔ ہاں اگر والدین ہی غلط آرڈر دیں، خلاف شرع حکم دیں، تو واضح طور پر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اگر والدین تمہیں کچھ کہتے ہیں تو اس میں فرما برداری نہیں ہے۔ آگے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے والدین کے ساتھ، لیکن ان کی وہ بات نہیں ماننی جو خلاف شرع ہے۔ یہاں تو صحیح بات تھی، گویا والدین کی اور اپنے بڑوں کی بات جو صحیح ہو، ناجائز نہ ہو، اس کو ماننے میں انسان کے لیے خیر ہے۔ بڑوں کی بات، اس میں اللہ کی کوئی حکمتیں ہیں، یہ نظام تکوینی ہے۔ آئے گی بات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے کہ کشتی والوں نے حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ یہ اچھے بندے محسوس ہو رہے ہیں، یہ نیک لوگ ہماری کشتی پہ سوار ہو گئے، ان سے کرایہ ہی نہیں لیتے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی مہربانی کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ ان کی نئی کشتی کا پھٹا توڑ دیا، کشتی ناقص بنا دی۔ ادھر ان گاؤں والوں نے کھانا مانگنے کے باوجود نہیں دیا، ان کی دیوار کو گرا کر دوبارہ درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے اجرت تو لے لیتے، ورنہ تو ہمیں اس دیوار کو درست کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہاں علم تشریع اور علم تکوینی دونوں اپنے میں مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام ہے نا کہ اس نقطے سے کہ جو علم تکوینی ہے، نبوت تکوینی ہے، اس نقطے سے موسیٰ علیہ السلام شاگرد تھے، بڑوں کی بات میں خاموشی کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں سمجھنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو، کرایہ نہیں لیا، پھٹا توڑا، تو معال کار تو مفید ہی ثابت ہوا جب انہوں نے وجہ بتائی کہ وہ بادشاہ نئی چیز کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، نئی چیز کے اوپر۔ کوئی نئی بلڈنگ بن رہی ہو، کوئی نئی چیز بن رہی ہو تو اس میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے زبردستی، اور جب پرانی ہو چھوڑ دیتا ہے، ہم نے پرانیوں کو کیا کرنا ہے۔ اور ادھر وہ خزانہ ہے جو اس کو محفوظ رکھنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ والدین کی بات کو یہاں پر ہمیں سبق ملا ہے کہ جو صحیح بات ہو اس کو ماننا ہے، اس کی اتباع میں فائدہ ہے، بزرگوں کی دعائیں شامل حال رہیں گی، اور ہو سکتا ہے ابھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کہ ابھی مناسب نہیں لگ رہی بات، لیکن ہو سکتا ہے نتیجہ اس کا بہتر ہو، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، والدین جن رشتوں کا انتخاب کرتے تھے، بعض لڑکے ناخوش ہوتے تھے کہ ہمیں ایسی اپنے خاندان میں پھنسا دیا یا فلاں کر دیا، لیکن والدین کی سوچ، اس میں استخارہ، اس میں استشارہ اور اس تحمل میں، غور و فکر میں جو رشتوں کا فیصلہ ہوتا تھا، ان میں برکتیں ہوتی تھیں۔
آج لوگوں نے خود اس طریقے سے بے ترتیبی میں رشتے شروع کیے تو ان میں خیر و برکت ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے بڑوں کی وہ بات جو خلاف شرع نہ ہو اس کے ماننے میں خیر ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ لقد کان فی قصصہم۔ دوسری نصیحت کہ بھائیوں نے حسد کیا، یوسف علیہ السلام پر بہت کچھ گزرا، لیکن جب ملاقات ہوئی تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پرانی کہانیوں کو نہ دہرانا یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ اگر ایک قصے پر آپ نے صبر کیا ہے تو جب وہ مخالف سامنے آ گیا تو سارے گلے شکوے سامنے رکھ دیے، تو اس صبر پر جو فائدہ حاصل ہوا وہ ضائع کر دیا ہے۔ جب ہو گیا سو ہو گیا۔ بھائی آئے اور ان کو یہ فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے درمیان شیطان نے یہ ناراضگی ڈال دی تھی، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا، ہم سارے پھر مل بیٹھے۔ یہ اونچی لوگوں کی بات ہے اور اس پر انعام ہے۔ قرآن نے بتایا نا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ کہ وہ جھگڑا کریں، وہ حسد کریں، وہ تانے دیں، وہ ظلم کریں، وہ زیادتیاں کریں، اور آپ کیا کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان کا دفاع کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ یہ بہت اونچی بات ہے، یہ نصیب ہر کسی کا نہیں، الا ذو حظ عظیم، جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ ملتا ہے کہ انہیں انعام بہت۔ اول تو صبر کیا جائے۔ یہ دنیا عارضی ہے دوستو، اور واقعتاً عارضی ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس میں نہ سکندر رہا، نہ دارا رہا، نہ کوئی رہا، سب گئے چلے گئے۔ یہ دنیا اورثناھا قوما آخرین، ہم بعد والوں کو اس کا وارث بنا دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے، عارضی تھا وہ بھی اس کے۔ لہٰذا اس کے اندر صبر میں کمال ہے، عفو میں درگزر کرنے میں کمال ہے، اور پیغمبرانہ سنت ہے، اولو العزم لوگوں کی سنت ہے۔ اور وہ خود ہی پھر تابع فرمان ہو گئے۔ کچھ عرصے تک ادھر سے زیادتی ہو، آپ کی طرف سے احسانات ہوں، تو ایک عرصے کے بعد پھر وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہو جائیں گے، آپ کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں گے، وہ آپ کو درست سمجھنے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ امتحان تھوڑا لمبا ہوتا ہے صبر کا، اس میں پورا اترنا ہے، درمیان میں کہیں واپس نہ آ جائیں اس صبر کے امتحان میں۔ اللہ رب العزت نے بادشاہی دے دی، اور بادشاہی بھی یوسف علیہ السلام نے جو حاصل کی تو قوم کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ مسلمان اس میں کچھ ہو گئے تھے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، جن کی نظر میں کچھ کمال تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اکثریت مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں جا کے مسلمان ہوئی، لیکن آپ نے سب کے ساتھ رواداری کی۔ یعنی دیکھو دوستو، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسلمان بادشاہ ہے، اس کے ماتحت کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، خواہ کافر ہے، بت پرست ہے، لیکن جو خیال کرنے والے امور ہیں، حکومت کے جو ذمہ داری ہے، اس میں انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ اور اگر مسلمان بادشاہ ہو، عوام بھی بادشاہ ہو، مسلمان حکمران ہو، بادشاہ مسلمان ہو، عوام بھی مسلمان ہو، تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان کا تو بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینہم، کہ اگر ان میں کوئی کہیں توڑ آ گئی ہے تو اصلاح کر لو، بھائیوں کو آپس میں جوڑ دو۔ کہ ادھر ایک بھائی نے صبر کیا، ادھر بھائیوں نے حسد کیا، جب آپس میں ملے تو جڑ گئے۔ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا، جب تھوڑی سی کوئی درمیان میں خطا اور غلطی ہو جائے تو دوبارہ ان کو جوڑ دو۔ جب بادشاہ مسلمان ہو، عوام مسلمان ہو، تو ذمہ داری اور زیادہ ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں اپنے پاکستان کے بادشاہوں کے بارے میں، یہ اسلامی بادشاہ جو گزرے ہیں، جو گزر رہے ہیں، کہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے اس مملکت خدا داد میں کس بادشاہ نے کوئی نمایاں کام کیا ہے؟ میں یہ سوچتا رہتا ہوں۔ وہ فیصل مسجد میں غور کیا تو پتہ چلا وہ بھی سعودی عرب نے بنائی ہے، شاہی مسجد
لاہور میں غور کیا تو وہ پتہ چلا کہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں نے بنائی۔ بات یہ ہے مسلمان حکمرانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنی عوام کا خیال کرنا، روزگار مہیا کرنا، ہمدرد ہونا، خیر خواہ ہونا، امن دینا، اور ساتھ اسلام کی شان و شوکت کے لیے بھی کوئی یادگار چھوڑ جانا۔ یہ اسلامی حکمرانوں کا کام ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، جو ہیں ان کو، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دے دی، اور اپنے لیے نہیں، قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ بھی عبرت ہے بادشاہوں کے لیے کہ اللہ نے بادشاہ بنایا، جیل سے نکال کر بادشاہ بنا دیا۔ اللہ آزماتا ہے نا، پھر جیل سے نکل کر جب بادشاہ بنے تو اپنی آرام کو، اپنی صلاحیتوں کو قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور دل نہیں لگا بادشاہت میں، اللہ والے ہیں، دل نہیں لگا، اور پھر دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین کہ اب اللہ آخرت درست ہو جائے، کیونکہ انہیں ان کے سامنے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کی کہانی نمرود کی، جو کسی حد تک پوری دنیا پہ بادشاہی تھی، کسی حد تک مچھر کی وجہ سے مر گیا۔ اللہ پاک عبرت بناتے ہیں، فرعونوں کو عبرت بناتے ہیں، فراعین کو عبرت بناتے ہیں، اور ایسی عبرت بناتے ہیں کہ دنیا شش در رہ جاتی ہے کہ جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کو ایک مچھر سے مروا دیا، جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا اس کو دریا کی ایک موج سے غرق کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ واقع تھے۔ قرآن اعلان کرتا ہے نا، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم کذالک اورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ کتنے گزرے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے دوستو سیم و زر کے ڈھیر جمع کیے، کتنے گزرے ہیں اغیار کے بھی، اپنے بھی، جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر جمع کیے، لیکن حالت نزا کے وقت اس دنیا میں بھی انہیں یہ سیم و زر کام نہ آئے، اور اس عالم سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ سیم و زر کے خزانے ان کے کام نہیں آئیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہیں جنہوں نے میلوں کے میل باغات چھوڑے، چشمے چھوڑے، غلات کے ڈھیر چھوڑے، سیم و زر کے انبار چھوڑے، اور اپنی ان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں متکبرانہ انداز میں پھرتے بھی تھے اور باتیں بھی کرتے تھے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اس شداد کو بھی، نمرود کو بھی، بخت نصر کو بھی، سکندر کو بھی، دارا کو بھی، اور دیگر تمام بڑے بڑے جگیرداروں کو، خزانوں کے مالکوں کو ہم نے اس عالم میں منتقل کر دیا اور اپنے خزانوں کو یہیں چھوڑ گئے۔ نہ دنیا میں ان کا مال و زر انہیں کوئی بچا سکا، موت سے، مصائب سے، آلام سے، بیماریوں سے انہیں کوئی سیم و زر کے ڈھیر نہ بچا سکے، اور آخرت میں بھی یہ ڈھیر انہیں نہ بچا سکیں گے۔ ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، ہم نے دیکھے ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا،
مشین چلن تھا، جب قبر ان کی کھودی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ امم سابقہ کے واقعات، ان بادشاہوں کے سیم و زر کے ڈھیر لگانے والوں کے واقعات سامنے تھے، اس بادشاہی سے بے دل ہو گئے، اللہ سے آخرت میں اپنا مقام مانگنے لگے کہ کتنے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے، ایک عارضی ٹائم میں ان نعمتوں میں وہ پلے ہیں، متکبرانہ انداز میں اس میں رہے ہیں، اور پھر اس سے وہ چلے گئے اور دوسرے لوگ ان کی زمینوں پر، ان کے باغات پر، ان کے سیم و زر پر وہ مالک بن کر رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یہ کتنے سیم و زر کے ڈھیر لگانے والے جب مستقل ہو گئے، مر گئے، تو ان پر آسمان و زمین بھی نہیں رویا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے جب مرتے ہیں تو ان پر آسمان و زمین روتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عام مخلوق انسانوں کے علاوہ جاندار مخلوق وہ بھی اللہ کے نیک بندے کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اس کی نیکی کی برکت سے بارشیں ہو رہی تھیں، ہمیں رزق مل رہا تھا، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے تھے، اب یہ نیک دنیا سے جا رہے۔ تو بات یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی، اور وہ بادشاہی کا اصل گر سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ ذمہ داری ہے، بادشاہی مل گئی، اب بڑھاپا ہو گیا، اب اللہ آخرت بنا دے۔ اور بادشاہی تو یہ ہوتی ہے، بادشاہی تو یہ ہوتی ہے کہ جس میں آخرت کی فکر لگی رہے۔ دوستو، قرآن نے 3 مضمونوں پر خوب بحث کی ہے، 3 مضمونوں پر، اور آسان ہے یاد رکھنا، ایک توحید، ایک رسالت، اور ایک فکر آخرت، آخرت کے حساب سے ڈرنا کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، آخرت کے حساب سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر لگ جائے، فقیر ہو، ریڑھی پر کچھ چیزیں بیچنے والا ہو یا تخت شاہی پر بیٹھا ہو، اگر اس کو اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، اپنے بینک بیلنس نہیں لوٹ کے بھرے گا کہ حساب دینا ہوگا۔ جب فکر آخرت نہیں ہے، دہریہ پن ہے، مرنے کے بعد مشرکین مکہ والا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مریں گے قبر کی مٹی ہمیں کھا جائے گی، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر کیا نکلنا ہے، پھر کیا اٹھنا ہے، پھر کیا حساب و کتاب ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن باس بعد الموت کے منکر تھے۔ تو ایسا تو نہیں، جس کو فکر آخرت ہو، اللہ سے ڈر ہو، وہ ہر وقت اس فکر میں رہے گا کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور آپ کے حوض کوثر سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں کہ زیادتیاں کر کے جا رہا ہوں۔ یہ فکر آخرت کی دوستو سب نظام درست کر دیتی، سب نظام فکر آخرت انسانیت کو انسانیت کی طرف لے کر آتی ہے، اس انسان کو انسان بناتی ہے۔ فکر آخرت، پولیس، فوج، کوئی چیز اس انسان کو درست نہیں کر سکتی، صرف اللہ کا خوف اس کو درست کر سکتا ہے۔ جو مجمع میں بھی ہے یا خلوت میں ہے، اللہ کا خوف جب سامنے ہے تو یہ درست ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر یہ درست نہیں ہو سکتا۔ 1000 پولیس نہیں، 10,000 پولیس نہیں، ساری دنیا پولیس بن جائے، اس کو درست، اس بگڑے ہوئے انسان کو انبیاء کی نورانی ہدایات پر عمل کرنے میں اس کی درستگی ہے، اور خوف خدا میں اس کی درست۔ تو یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہے۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کیا، اور پھر اس آخری صورت میں کہ یہ تمام چیزیں، اس میں یوسف علیہ السلام کی توحید کا بھی ذکر ہوا، فکر آخرت کا بھی ذکر ہوا، یہ سارے انبیاء کی جماعت ہے، رسالت کا بھی ذکر ہوا، زندگی کے مین مقصد کا بھی ذکر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آخری رکوع میں
اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ اے نبی اپنے مقصد کو بھی ذکر فرما دیجئے کہ آپ کو میں نے بھیجا کس لیے بھیجا ہے. فرمایا تعارف کرا دیں اسی سورت کے آخری رکوع میں. فرمایا قل ھذہ سبیلی وادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی فرما دیجئے انبیاء کے واقعات کبھی بیان کرتا ہوں امم سابقہ کے, کبھی فکر آخرت دلاتا ہوں, کبھی توحید کا درس دیتا ہوں, کبھی رسالت سمجھاتا ہوں. یہی میرا مشن ہے, اس لیے اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قل ھذہ سبیلی, اے نبی فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے, اسی کی طرف میں دعوت دینے کے لیے بھٹکی ہوئی کائنات کو آیا ہوں. کوئی بھی نہیں تھا. او بلیویریا والے دوستو سمجھو, مکہ کی سرزمین پر آپ کا ہم مشن کوئی بھی نہیں تھا. جب آپ نے اخلاص کے ساتھ دعوت اللہ دی اور اپنا تعارف کرایا, قل ھذہ سبیلی, سنو لوگوں میرا یہ راستہ ہے, میرا اللہ والا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ ہی کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں. وہی تمہارا اور میرا معبود ہے, وہی تمہارا اور میرا خالق ہے, وہی تمہارا اور میرا رازق ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی کارساز ہے. ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی, میں اور میرے جو ماننے والے اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا یہی راستہ ہے. جو مجھ پہ ایمان لائے, میرے صحابہ جو مجھ پہ ایمان لائے, میری اتباع کرنے والے بنے, ومن اتبعنی, میرا بھی یہی مشن ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. میرے ماننے والوں کا بھی یہی مشن ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. سبحان اللہ, تمام عیوب سے میرا معبود پاک ہے. وہ کسی کا بیٹا نہیں, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی رشتہ داری ہے. صرف وہ ایک چیز جانتا ہے اور اسی کی دعوت دیتا ہے کہ مجھے اپنا دوست بنا لو, میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. پھر اعلان کر دوں گا, الا ان اولیاء اللہ. سنو دنیا والے دوست, جب چلے جاتا ہے صدر مشرف صاحب تو پھر اس کی ذریت بعد میں آ کر یہ بتاتی ہے کہ ہم نے تو منع کیا تھا شہباز ایئر پیس نہ دو, فلانا ایئرپورٹ نہ دو, ہم نے تو منع کیا تھا لیکن صدر صاحب مانتا نہیں تھا. اور اگر تمہارے ضمیر جاگتے تھے اس وقت کے وظیفہ خور ہو, جب صدر موجود تھا تو اس وقت اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی صدارت سے, جرنیلی سے اور سیکرٹری ہونے سے استعفیٰ دے رہے ہیں, اس لیے کہ صدر مملکت نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. آج اعلان کر رہے ہیں کہ اس نے بلا پوچھے یہ ایئرپورٹ دے دیے تھے اور ہم منع کرتے تھے. کس کو کیا خبر کہ تم نے منع کیا تھا؟ تو فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. میں اور میرے اتباع والوں کا کام یہ ہے, ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینا. سبحان اللہ, اللہ تمام عیوب سے پاک ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں, نہ اس کے کام میں کوئی شریک ہیں, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہیں, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہیں, نہ اس کے کام میں کوئی شریک ہیں. ہاں ایک چیز اللہ نے چھوڑی ہے, اور وہ کیا کہ اللہ دوست بناتا ہے. اور دنیا کی دوستی بتا رہا ہوں کہ یہ بے وفائی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. تھوڑی سی مشکل آئے تو سب چھوڑ جاتے ہیں, اور یہاں پر دوستی اللہ کی اعلان ہو رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو, الا تنبیہ ہے, کلمہ تنبیہ ہے, خبردار سنو میرا اعلان. اللہ کے جو
دوست ہیں انہیں دنیا میں بھی کوئی ڈر نہیں، آخرت میں بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ دوست بناتا ہے، اور پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں، اپنے دوست کو نوازتا ہے۔ اور یہاں پر کوئی امتحان بھی دے دے نا، امتحان بھی کسی اللہ والے سے ملاقات ہو نا آپ کی، اور وہ کسی پریشانی میں ہو، ان سے آپ حال پوچھیں، وہ اس پریشانی میں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کے فیصلے پہ خوش ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ دکھ آیا اور رب میرا مجھ سے راضی ہے تو اس سے اور کیا بات ہے، یہ تو عارضی سا دکھ ہوتا ہے نا۔ علامہ رومی، اللہ والوں کے قریب جانے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ علم در کتب آیت، دین در نظر آیت۔ علم آ جائے گا کتابیں پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، درس نظامی پڑھنے سے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے سے علم آ جائے گا، نقوش آ جائیں گے، حروف آ جائیں گے، لیکن یہ علم ادھر اندر آ جائے کہ یہ نظام بدل دے، اس کا سسٹم بدل دے، اس محمدی کی چال بدل دے، بولنے کا انداز بدل دے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل دے، در نظر آیت، کسی اللہ والے کے قریب جا کر بیٹھو تو پھر دینداری آئے گی، علم کتب سے آ جائے گا۔ تو فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قرآن مجید نے کتنی عجیب بات کی ہے، عظیم بات کی۔ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے، کسی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لو، اس تفسیر کا جو میں ترجمہ، اس آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں، فرمایا میرے رب نے مجھے راستہ دیا ہے، اور راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، یعنی دین کی دعوت دوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دوں اور وہ بھی دعوت دیں جنہوں نے میری اتباع کی ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب کی، شریعت کی، حدیث کی، نیکی کی، امر بالمعروف کی، وہ بھی دعوت دیں۔ انا ومن اتبعنی، تمام تفاسیر نے ومن اتبعنی کی تفسیر میں لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مراد ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراد ہیں، اور اس میں سب صحابہ داخل ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، سب صحابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ڈرو میرے بعد میرے صحابہ پہ کوئی اعتراض اور نشانے نہ لگانا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا ہے۔ حزب اللہ کا لقب قرآن مجید نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اولئک هم المفلحون کا لقب دیا ہے، اولئک هم الصادقون کا لقب دیا ہے۔ یہ علم کے ماخذ ہیں، ایمان کی کسوٹی اور معیار ہیں۔ پہلے پارے میں قرآن نے بیان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، میرے صحابہ جیسا ایمان بنا لیا تو پھر تمہارا ایمان کا دعویٰ میں قبول کر لوں گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان تم نے بنا لیا تو پھر میں تمہارے ایمان کو قبول کر لوں گا۔ نبی کے صحابہ بھوک میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، تلواریں کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ کو بچانے میں، شہادتیں پیش کرنے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، ایک ایک بات کو نقل کرنے میں، عمل کرنے میں دن رات آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور نہ مانتے ہو تو اس صحابیہ کا واقعہ پڑھ لو جو غزوہ احد سے واپسی میں راستے پر کھڑی تھی، لوگوں سے، غازیوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے وہ پوچھ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، تو کسی نے بتایا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، مجھے بتاؤ میرے سرکار کی صحت کیسی ہے، ان کی حالت کیسی ہے۔ بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا اس معرکے میں، تو کہنے لگی
کہ اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے۔ میرے نبی کی حالت کو بتاؤ کہ ان کی حالت کیسی ہے؟ بتایا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا میرے بیٹے کو اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، اور میں فخر کے ساتھ کہتی ہوں، غمگین نہیں ہوں، فخر کے ساتھ کہتی ہوں، میدان حشر میں جب اٹھوں گی، سرکار دو جہاں کی صحابیہ ہوں گی، شوہر شہید کی بیوہ ہوں گی، اور شہید بیٹے کی ماں ہوں گی، شہید بھائی کی بہن ہوں گی، میں شہیدوں کے ساتھ اٹھوں گی، اپنے نبی کے صحابیہ ہونے کے ساتھ اٹھوں گی۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی کی حالت کیسی ہے؟ ایک وفد آیا، اس نے بتایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحت و عافیت کے ساتھ ہیں، تو کہنے لگی اللہم لک الحمد ولک الشکر، تیری حمد ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں دوستو کہ جب مشرکین مکہ کا پروگرام یہی تھا غزوہ احد میں کہ قائد کو ختم کرو، ورکروں کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قائد کو ختم کرو، اور قائد 70 شہید کیوں ہو گئے؟ جانیں انڈیل دی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ صحابہ ہیں، اور انہی میں سے آل بیت بھی ہیں۔ آل بیت اونچا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی خاندان ہے، لیکن کوئی یہ کرے کہ آل بیت کا عظمت کو بیان کرے اور صحابہ کے اوپر لان تان اشاروں میں، کنایوں میں، استعاروں میں، یہ ہرگز شریعت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی صحابہ کو اولو العزم مانے اور حسنین کو نہ مانے، وہ بھی ایمان سے فارغ ہے، اور جو آل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے، وہ بھی ایمان سے فارغ ہے۔ یہ دونوں نبی کی مبارک جماعتیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے ہوتے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کا حقیقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ٹھیک ہے آپ کرو، نہیں تو میں اپنے بچوں کا حقیقہ کروں گا۔ بہت فضیلت ہے حسنین کی، حضرات آل بیت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت مسلمہ کو یہ سبق دیتی ہے، اور سب سبق دہرا دیتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا، کہ اس وقت کے ظالم اور جابر بے دین بادشاہ کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ اگر اللہ کے رسول کا نواسہ بھی نہ کھڑا ہوتا تو دنیا میں یہ حجت قائم ہو جاتی کہ ظالم اور جابر بادشاہ کو قبول کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، خاموش رہنا ہوتا ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے نواسے کو میدان میں لایا اور شہادت پیش کر کے دین حق کی جھنڈے کو، علم کو بلند کیا کہ ظالم کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرتے ہیں، دین کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو یہی فرمایا کل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔